بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آشوب چشم نے وبائی شکل اختیار کر لی۔ اسپتالوں اور کلینکس پر روزانہ سینکڑوں مریض پہنچنے لگے۔ آنکھوں میں جلن، سرخی، پانی بہنا، خارش اور سوجن کی علامات۔ پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں میں بھی وبا پھیل گئی۔ 18% طلباء اور اساتذہ بھی بیمار میں مبتلا ہو گئے۔ چشم وبائی شکل اختیار کر گئی۔ روزانہ ہسپتالوں اور کلینکس میں سینکڑوں مریض رپورٹ ہونا شروع ہو گئے۔ آنکھوں میں جلن، سرخی بہنا، خارش، سوجن آشوب چشم کی علامات ہیں۔ ماہرین کے مطابق آشوب چشم کا شکار افراد احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ مریض اپنا تولیہ، تکیہ، رومال الگ رکھیں۔ پانی کے چھینٹے مارنے کی بجائے آنکھوں میں قطرے ڈالیں۔ یہ ہمیں ہر سال دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ اس موسم میں ہوتا ہے جب بھی ہیومیڈیٹی زیادہ ہو، اس لیے آنکھوں کو نہ ہاتھ لگائیں، اپنا تکیہ، تولیہ، رومال علیحدہ رکھیں، سیاہ چشمہ لگائیں اور گیدرنگ میں جانے سے اوائڈ کریں۔ دیکھیں آپ کلاس روم میں ایک بچہ جس کی آنکھ سرخ ہو آشوب چشم سے، جب وہ کلاس میں جاتا ہے باقی بچوں میں گھل مل جاتا ہے تو پھر آپ کچھ دیر بعد دیکھتے ہیں کہ ساری کلاس ہی سب بچوں کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو گئی۔ سکولوں میں بھی آشوب چشم کی وبا پھیل گئی۔ 20% طلباء و اساتذہ آشوب چشم میں مبتلا ہو گئے۔ بیشتر سکولوں میں آشوب چشم کے حوالے سے فرسٹ ایڈ دستیاب نہیں۔ طلباء نے ایجوکیشن اتھارٹی سے وبا میں مبتلا بچوں کو چھٹی دینے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ بچوں کے اندر بڑی تیزی سے پھیلی ہے آشوب چشم، اور ظاہر اس میں اساتذہ بھی، اور میں خود پرنسپل ہوں اور میں خود اس کا شکار ہو گیا ہوں۔ وہ جو ہے نا اس میں اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے ریسٹ کرنا چاہیے، دوسرے بچوں سے علیحدہ ہونا چاہیے، فیملی میں تو اس سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ بچے وبا سے بچنے کے لیے اپنی آنکھیں ہر گھنٹے کے بعد پانی سے واش کریں۔ بچے آنکھوں کو بار بار ملنے سے گریز کریں اور وبا سے بچنے کے لیے مکمل احتیاط کریں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈینگی کے حملوں میں تیزی۔ ایک دن میں 41 نئے مریض رپورٹ۔ 24 گھنٹے میں شہر کے 1105 مقامات سے لاروا برآمد۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز نے انسداد ڈینگی کی کارروائیاں تیز کر دی۔ دارالحکومت میں ڈینگی کے ڈنگ تیز ہو گئے۔ ایک ہی دن میں مزید 41 شہری ڈینگی بخار میں مبتلا ہو گئے۔ لاہور کے ہسپتالوں میں زیر علاج ڈینگی بخار کے مریضوں کی تعداد 52 تک جا پہنچی۔ ڈینگی کے 27 مریض سرکاری اور 24 نجی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں لاہور کے 1105 مقامات سے ڈینگی لاروا بھی برآمد ہوا، جسے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی ناکامی۔ چند سو روپے کا انجیکشن ہزاروں میں بھی ناپید۔ سرکاری اسپتالوں میں کنٹراسٹ انجیکشن کی شدید قلت۔ مارکیٹ میں بلیک میں بھی نہیں مل رہا۔ MRI اور CT اسکین کرانے والے مریض پریشان۔ MRI اور CT اسکین ٹیسٹ کے لیے کنٹراسٹ انجیکشن ناپید ہو گیا۔ سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں سمیت مارکیٹ میں کنٹراسٹ انجیکشن کی شدید قلت بحران کا روپ اختیار کر گئی۔ کنٹراسٹ انجیکشن نہ ملنے سے MRI اور CT اسکین ٹیسٹ کروانے میں مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کنٹراسٹ انجیکشن امپورٹ نہ ہونے سے بلیک میں بھی ملنا محال ہو گیا۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان انجیکشنز کی دستیابی تاحال ممکن نہیں بنا سکی۔ نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پر جرمانوں کی شرح میں اضافہ۔ اوور سپیڈنگ پر 750 نہیں 2500 روپے کا چالان کٹے گا۔ بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر 5000 بھرنا ہوں گے۔ ایمرجنسی گاڑیوں کو راستہ نہ دینے پر 500 نہیں بلکہ 5000 کی پرچی کٹے گی۔ موبائل فون کے استعمال پر 500 روپے بھرنا ہوں گے۔ لاہوریوں کے فون ٹیپ کیے جانے کا انکشاف۔ پنجاب پولیس کے افسران اور اہلکار ملوث نکلے۔ 1 جنوری 2021 سے سپتمبر تک حاصل کردہ CDRs کا آڈٹ۔ بغیر اجازت ریکارڈ لینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پنجاب بھر میں پولیس نے کتنے کیسز میں CDR حاصل کی؟ حاصل کردہ CDRs کسی کیس کے متعلق تھیں یا بلا ضرورت تفصیلات حاصل کی گئیں؟ ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن نے 1 جنوری 2021 سے 1 ستمبر تک حاصل کردہ CDR کا آڈٹ شروع کر دیا۔ DSPs کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹیوں نے آڈٹ کا آغاز کر دیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی تمام ریجنز، CTD اور اسپیشل برانچ کی جانب سے حاصل کردہ CDRs کی تفصیلات چیک کی جائیں گی۔ رواں ماہ CDRs کا آڈٹ مکمل کر کے رپورٹ ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن کو بھجوائی جائیں گی۔ SOPs کے مطابق اب کوئی بھی پولیس ملازم متعلقہ آفس ای میل کے ذریعے اجازت لے کر CDR حاصل کرے گا۔ متعدد کیسز میں بلا اجازت CDRs حاصل کی گئیں۔ آڈٹ رپورٹ کے بعد بغیر اجازت CDR حاصل کرنے والے افسران اور ملازمین کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ آڈٹ رپورٹ کے بعد بغیر اجازت CDR حاصل کرنے والے افسران اور ملازمین کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ محکمہ خزانہ نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے لیے گرانٹ جاری کر دی۔ پنجاب سٹی پروگرام کے لیے 1 ارب 60 کروڑ روپے جاری۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سیکشن آفیسر محکمہ خزانہ الیاس عباسی کے جگر ٹرانسپلانٹ کے لیے بھی 44 لاکھ روپے کی امداد کی منظوری دے دی ہے۔
محکمہ خزانہ کی جانب سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے لیے گرانٹ جاری کر دی گئی۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کو 10 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ نیورو سائنسز گرانٹ سے ادویات اور آلات خریدے گا۔ محکمہ خزانہ نے پنجاب سٹی پروگرام کے لیے بھی 1 ارب 60 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ گرانٹ 18 یونین کونسلز کی اسکیموں پر خرچ ہوگی۔ محکمہ خزانہ نے جاری کیا گیا بجٹ آن لائن کر دیا۔ دوسری جانب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سیکشن افسر محکمہ خزانہ الیاس عباسی کے جگر ٹرانسپلانٹ کے لیے 44 لاکھ روپے کی منظوری دے دی۔ الیاس عباسی گزشتہ کئی سال سے جگر کے اعضاء میں مبتلا ہیں۔ کابینہ کمیٹی کے اگلے اجلاس میں فنڈز جاری ہوں گے۔ فنڈز جاری ہونے پر اگلے ماہ PKLI سے سیکشن افسر کا جگر ٹرانسپلانٹ کروایا جائے گا۔ ایئرپورٹس پر طیاروں کو پرندوں سے بچانے کے لیے خودکار نظام نصب کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں لاہور، اسلام آباد، کراچی ایئرپورٹ پر خودکار نظام نصب کیا جائے گا۔ دوسری جانب PIA نے اب نئے پائلٹس اور کیبن کریو کی بھرتی کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ جہازوں کو پرندوں سے بچانے کا مشن۔ سول ایویشن نے ہوائی سفر کو محفوظ بنانے کے لیے اہم فیصلہ کیا ہے۔ ملک کے 3 بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر پرندوں سے جہازوں کو بچانے کے لیے جدید خودکار نظام نصب کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق سول ایویشن اتھارٹی نے تمام درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ 28 ستمبر کو ٹینڈر کھولے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور پرجدید خودکار نظام نصب ہوں گے۔ دوسری جانب PIA نے نئے پائلٹس اور کیبن کریو کی بھرتیوں کا فیصلہ کیا ہے۔ ATR طیاروں کے لیے 10 پائلٹ اور 40 فضائی میزبان اور فلائٹ سٹیورڈ بھرتی کیے جائیں گے۔ پائلٹ کے لیے 50 سال کی عمر کی حد مقرر کی گئی ہے۔ ایئر ہوسٹس کے لیے 25 سال عمر کی حد مقرر کی گئی ہے۔ خواہش مند افراد 25 ستمبر تک PIA ہیڈ آفس میں درخواستیں جمع کروا سکیں گے۔ لیسکو میں سولر سسٹم سے بجلی بنانے والے صارفین کی بلنگ علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کمپنی نے لائن لاسز میں اضافے کے خدشات کی وجہ سے بلنگ کرنے کے لیے نیا بیج متعارف کروا دیا ہے۔ الیکٹرک سپلائی کمپنی میں سولر سسٹم سے بجلی بنانے والے صارفین کے لیے بیچ 16 متعارف کروایا گیا ہے۔ اس سے قبل لیسکو صارفین کو بیچ 15 تک کی بنیاد پر بلنگ کر رہی تھی، تاہم گزشتہ ماہ سولر سسٹم کی بجلی کی وجہ سے کمپنی کو لائن لاسز مرتب کرنے میں اوور بلنگ کرنا پڑی۔ لیسکو نے جولائی اور اگست میں سولر سسٹم کی بجلی کو سسٹم کا حصہ بنایا تھا، جس کی وجہ سے لیسکو کے تمام دفاتر میں لائن لاسز بڑھنے کا خدشہ پیدا ہوا۔ خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام صارفین کی الگ بلنگ کی جائے گی۔ شہریوں کو درپیش مسائل پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ شہر میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کا پانی اہم شاہراہ سے نکالا نہ گیا۔ بیگےوال موڑ وحدت روڈ پر جمع بارشی پانی کے باعث ٹریفک روانی شدید متاثر رہی، جبکہ پیدل چلنے والوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہریوں کا کہنا تھا جب بھی بارش ہوتی ہے اس روڈ پر کئی دن پانی جمع رہتا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر بیگےوال موڑ وحدت روڈ سے نکاسی آپ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ ودر روڈ پر سے گزشتہ روز ہونے والی بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد سیوریج کا پانی کھڑا ہونے سے شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ ہر دفعہ بارشوں میں سڑک کا یہی حال ہوتا ہے، بارش ہونے سے سیوریج نظام جواب دے جاتا ہے اور گٹروں کا گندا پانی سکول اور گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ پرائمری سکول سلامت پورہ کے مرکزی گیٹ کے باہر جمع بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا۔ بچوں کو سکول آنے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ والدین اور طلبہ نے سکول کے باہر سیوریج سسٹم کو بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ سکول انتظامیہ کا کہنا ہے متعدد بار واسا حکام کو درخواست کی لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش کا پانی گراؤنڈز میں جمع ہونے کے باعث شہر میں کھیلوں کے متعدد مقابلے بھی متاثر ہوئے۔ کرکٹ، فٹ بال اور ایتھلیٹکس کے تربیتی سیشن بھی نہ ہو سکے۔ JM جشن آزادی T20 کرکٹ ٹورنامنٹ اور توصیف میموریل ٹورنامنٹ کے لیگ میچز بھی ملتوی کر دیے گئے۔ شہر میں قائم وفاقی ہسپتال میں ادویات کی شدید قلت، ڈاکٹرز اور طبی عملے کو 2 ماہ سے تنخواہ کی ادائیگی بھی نہ ہو سکی۔ ایک ہسپتال میں ادویات اور سرجیکل سامان کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ہسپتال کے ملازمین احتجاج کے لیے باہر نکل آئے، ہسپتال انتظامیہ کے خلاف پلے کارڈز اٹھائے، شدید نعرے بازی کی۔ صدر YDA شیخ زید ہسپتال کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں جان بچانے والی ادویات نہیں تو علاج کیسے کریں، مریضوں کے لیے ایکس رے کا سامان تک دستیاب نہیں، درجنوں مشینیں بھی خراب ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹرز اور دیگر اسٹاف کو 2 ماہ سے تنخواہیں بھی ادا نہیں کی گئیں۔ ملازمین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ تنخواہیں تعطل کا شکار ہیں، کبھی 2 مہینے کے بعد، کبھی 3 مہینے کے بعد۔ اور اس سے بڑھ کے کیا ہمارے لیے وہ ایک شرمندگی والی بات ہو سکتی ہے کہ لائف سیونگ جو ڈرگز ہیں، ایمرجنسی میں جو مریضوں کی جان بچانے والی ادویات ہیں، وہ اس ٹائم فراہمی کا شکار اس میں فراہم نہیں کی جا رہی۔ صدر پیرامیڈیکل اسٹاف شیخ زید ناصر الدین نے کہا مہنگائی کے دور میں گھریلو حالات فاقوں تک پہنچ گئے ہیں۔ تنخواہوں کا معاملہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا 2 سال سے ہمیں پینڈنگ ہے، 1 مہینے کی ملتی ہے، 2 مہینوں کی نہیں ملتی۔ اس مہنگائی کے دور میں جب ہمارے غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہوں گے تو کون کس طرح کام کرے گا اپنی دل جمعی کے ساتھ۔
ایک تو یہ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے، دوسرا جو الاؤنسز ہمیں مل رہے ہیں آپ ان کے اوپر بھی کٹ کرنے جا رہے ہیں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس شیخ زید ہسپتال ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا کہ اگر وفاق حکومت نے پنجاب کے حالات 72 گھنٹوں میں بہتر نہ کیے تو آؤٹ ڈور انڈور سروس کو بند کر دیں گے۔ کیمرہ مین رانا ایاز کے ساتھ عظمت اوان سٹی 42۔ کینیڈا میں سکھ رہنما پردیپ سنگھ قتل کے خلاف سکھ برادری نے احتجاج کیا۔ سکھ رہنما نے کہا کہ اس سے خالصتان کی تحریک دب نہیں سکتی۔ کینیڈا میں سکھ رہنما پردیپ سنگھ کے قتل کے خلاف سکھ برادری نے لاہور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سابق پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق مہندر پال سنگھ، سابق ایم پی اے سردار رمیش سنگھ، صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملزمان نصیب سمیت سکھ برادری اور تاجروں نے شرکت کی۔ سابق رکن اسمبلی مہندر پال سنگھ کا کہنا تھا کہ پردیپ کے قتل نے بھارت کے چہرے سے سیکولرزم کا نقاب ہٹا دیا ہے۔ میں پوری دنیا سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح سے جسٹن ٹروڈو نے ہندوستان کے ایمبیسڈر کو واپس ہندوستان بھیج دیا، کینیڈا سے ملک بدر کیا اور احتجاج کیا، انہوں نے پوری دنیا کی جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہندوستان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ سابق ایم پی اے سردار رمیش سنگھ ارورا کا کہنا تھا کینیڈین وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بھارتی دہشت گردی کو بے نقاب کیا۔ بھارت دنیا کے اندر دہشت گردی کی مثال بن رہا ہے، بھارت کے اندر وہ ہندوتا کو پروموٹ کر رہا ہے، بھارت کے اندر بسنے والی اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ مسیحی ہیں، چاہے وہ ہمارے مسلمان کشمیری بھائی ہیں، چاہے ان کے اپنے دلت ہیں۔ اور آج اس واقعہ نے جب بھارت کی کلی کھولی، آج بھارت اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملزمان کنڈے بے نقاب ہو گئے۔ چاہے بلوچستان ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے خالستان ہو، چاہے اسام ہو، کہاں کہاں انہوں نے ہوشیت گندے نہیں استعمال کیے، کہاں کہاں انہوں نے دہشت گردی کے منصوبے نہیں بنائے۔ سکھ سنگت پاکستان کے کارکنوں نے مودی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور بھارتی وزیر اعظم کو انسانیت کا قاتل قرار دیا۔ کیمرامین زاہد ملک کے ہمراہ سعید احمد سٹی 42۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیڈمنٹن ٹورنامنٹ خواجہ سعید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں مزید 2 میچوں کا فیصلہ ہو گیا۔ نشتر پارک جمنیزیم ہال میں کھیلے گئے بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں ڈائریکٹر FIA جہاں زیب نذیر اور ملک نوید کی جوڑی نے سخی سرور اور DIG گوہر نفیس کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دے دی۔ دوسرے میچ میں DG سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک اور رانا عرفان کی جوڑی نے سخت مقابلے کے بعد اداکار کیسر پیا اور ملک شبیر کو ہرا دیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔